نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کے درس قرآن میں کل سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے چند منٹ گفتگو کی تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم چند منٹ گفتگو کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ اس کے متعدد نام ہیں جو ہمارے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے احادیث میں 25 کے قریب 25 کے قریب اس کے نام بیان کیے گئے۔ تو جس کے نام زیادہ ہوں اس کے اوصاف بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ المناجات بھی کہتے ہیں، سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، سورۃ السؤال یہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفاء یہ بھی اس کا نام ہے، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر اس کا آغاز فرمایا۔ اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیا ہے کہ وہ ایک اس کا بندہ ہے، اللہ رب العزت کا ایک عبد ہے، اس کی عبادت کرنے والا ہے۔ اس لیے کہا ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت ذات باری تعالیٰ کے سوا نہ کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہے، عبادت ذات باری تعالیٰ کے سوا نہ کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہے، نہ کسی رسول کی ہو سکتی ہے، نہ کسی جن کی ہو سکتی ہے، نہ کسی فرشتہ کی ہو سکتی ہے، نہ کسی ولی کی ہو سکتی ہے، کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کے سوا دوسرے امور ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کے امور میں اگر وہ شریک ہے تو وہ شرک نہیں ہے عبادت کے سوا، جس کو حضرت امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات راغب اصفہانی اس کے شین، را اور کاف کے چیپٹر میں انہوں نے ذکر کیا ایک حدیث قدسی کا۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث میں درمیان میں اللہ اور رسول کے درمیان میں جبرائیل کا واسطہ نہ ہو، اللہ رب العزت ڈائریکٹ اپنے رسول سے یہ فرماتا ہے، تو اس کو کہیں گے یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس میں حضرت امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات راغب اصفہانی میں شین، را اور کاف کے چیپٹر میں یہ حدیث کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محبوب اشرکتک فی امری، میں نے تجھے اپنے کاموں میں شریک کیا ہے۔ تو وہ شریک عبادت میں نہیں ہے، وہ اور امور ہیں۔ کیسے شریک کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے تجھے اذان میں شریک کیا، جب کہا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ
تو یہ بھی کہا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں نے تجھے اس میں شریک کیا۔ جب بندہ یہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، تو وہ بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح اقامت میں شریک کیا، وہی الفاظ اس میں دہرائے جائیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز میں شریک کیا، کیسے کہ جب بندہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، تو جب التحیات میں بیٹھے گا تو کہے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے بعد کہے گا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس طرح وہ اپنے رب ذوالجلال کے جب ذکر کرے گا تو التحیات میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ ذکر کرے گا۔ جہاں اللہ رب العزت کی مدح و ثنا ہوگی وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام پیش کیا جائے گا۔ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور ادھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑا تو یہ ان کاموں میں شریک کیا۔ تو یہ کہا کہ اشرکتک فی امری، کہ محبوب میں نے تجھے اپنے ان کاموں کے اندر تجھے شریک کیا ہے۔ عبادت اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ جب تک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، تو وہ اگر کہے گا لا الہ الا اللہ، یہ اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اتنی دیر تک وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بندہ کا اسلام میں داخل ہوتے وقت اپنے ذکر کے ساتھ بھی اپنے محبوب کے ذکر کو ساتھ شامل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کے سوا دوسرے امور میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شریک کیا ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ اس میں ذکر کیا کہ مسلمان جو ہے اس کی توحید دو رکنی ہے، دو رکن ہیں اس کے۔ ایک ہے توحید باری تعالی، اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عظمیٰ کا اقرار کرنا۔ مسلمانوں کی توحید دو رکنی یعنی یکتا ہے، ادھر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عظمیٰ کا اقرار کر کے کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کی رسالت عظمیٰ ہے، اس بات کا اقرار کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اللہ کے ان امور میں شریک ہونے میں بندہ جو ہے اس سے کافر نہیں ہوتا۔ عبادت میں اگر کوئی شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور وہ شرک ہے۔ اسی طرح فرمایا ایاک نعبد، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی ہے نہیں۔ اب مولا جو پہلا ذکر کیا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، یہ ایک ہی یہ جملہ ہے، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے، وہ اللہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ یہ جو رب ہے، یہ جو اللہ ہے، یہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں مولا ایاک نعبد، یہ جو خدا، جس خدا کا ذکر کیا گیا ہے، جس اللہ کا ذکر کیا ہے، مولا ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نعبدو کا نہیں کہا، نعبدو کا ونستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہی ہے، نعبدو کا ونستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہا، کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ حصر کر دیا، یعنی اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، ورنہ یہ اگر ایاک نہ ہوتا یوں کہہ سکتے تھے نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ونستعینک، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مگر یہ نہیں کہا، کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہی کر دیا تو حصر بن گیا۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محصور کر دینا، بند کر دینا کسی چیز میں۔ اب بندہ جب کہتا ہم تیری ہی، تو اس نے محصور کر دیا کہ مولا تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے، ہم نے تیری عبادت کو محصور کر دیا ہے کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب بندے نے اللہ کے ساتھ اپنا ذکر مکمل کر دیا، وہ خدا بن گیا، وہ رب ذوالجلال بن گیا، اور بندے کا تعلق ہو گیا کہ میں ایک بندہ غلام ہوں تیرا، تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ اب بندہ کہتا ہے جب رب بھی میرا ہو اور غلام مولا وہ تیرا ہو، اب تجھے چھوڑ کر جائیں ہم کہاں پر؟ جب ہمیں کوئی ضرورت پڑے گی تو مولا مانگے بھی تو تجھ سے، اب ہم تجھ سے سوال کر دیا مولا، اب ہمیں در بدر کی ٹھوکروں سے بچا دے۔ اے مولا، ہم تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تیری رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اور رستے کی طرف مولا ہمیں جانے سے روک لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم اس راستہ جب تو دکھائے گا تو اس راستے پر ہم چل نکلیں گے، اس راستے پر، اور وہ راستہ کشاں کشاں ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صرف ہمیں راستہ دکھا دے۔ اب دکھانا اس کا کیا ہے؟ اگر بندہ زیادہ اپنے رب کو یاد کرے گا، رب کو زیادہ اپنے بندے پر پیار آئے گا، تو اس بندے کو بالکل سیدھا راستے کا دکھا دے گا کہ یہ تیرا راستہ ہے۔ اور جو ڈھونڈتا پھرے گا، تھوڑا یاد کرے گا، پھر وہ ڈھونڈے گا، رب اس کی مدد کرے گا، مگر وہ ڈھونڈ کر وہ پہنچے گا وہاں پر۔ اسی لیے وہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو رب تک رسائی چند دنوں میں کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کرنے تو کر لیتے ہیں، اور کچھ کو ذرا ٹائم لگتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جس کے ایمان کی جو بنیاد ہے یا اس کی زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، تو وہ جلدی اپنی ایمان کی زرخیز مٹی کے ساتھ رب کو جلدی پا لیتا ہے، اور جس کی زرخیز نہیں ہوتی اس پر وقت لگتا ہے۔ اس لیے کہ اپنی زمین کو، ایمان کی زمین جو ہے اس کو مضبوط کرے، زرخیز کرے، تاکہ ایاک نعبد، کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اسی جب بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، تو عبادت ایسے کر رہا ہو کہ جیسے وہ بندہ دو چیزیں بیان کی حضور علیہ السلام نے۔ جب جبرائیل آئے آپ کے پاس، حضور علیہ السلام کے پاس، اس حدیث کو، لمبی حدیث ہے، مشکاۃ شریف کی یہ پہلی حدیث ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت بیان کرنے والے، تو وہ اس حدیث میں جب جبرائیل آئے تو انہوں نے پوچھا، حضور علیہ السلام آئے اور بالکل مسافر محسوس نہیں ہو رہے تھے کہ بندہ باہر سے آیا اور اس کو گرد و غبار پڑا ہوا ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ آئے اور آ کر بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ مل اسلام ہو؟ سرکار نے اس کا جواب دیا، اور پھر اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر وہ پوچھا مل ایمان ہو؟ ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق صحابہ دیکھ رہے تھے کہ سوال پوچھ بھی رہا ہے اور پھر کہتا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے اسے تصدیق کی ضرورت، اسے پتہ نہیں ہوتا،
وہ تصدیق کیسے کرے گا؟ وہ پوچھ بھی رہا، پھر کہتا ہاں آپ نے سچ کہا ہے۔ جب اس نے تیسری یہ چیزیں بیان کی، اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو جب عبادت کرے تو ایسے کرے کہ جیسے تو اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسا اعلیٰ معیار ہے عبادت کا، کتنا بڑا معیار ہے کہ ایسے عبادت کر کہ جیسے تو اپنے رب کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے، یعنی اگر تو نہ دیکھ سکے تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم از کم یہ خیال کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلی منزل تو بڑی مشکل ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں، یہ تو بڑا اونچا مقام ہے، اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ تو کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندہ یہ تصور کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کی نماز دیکھیں کیسی نماز پڑھے، پھر وہ قیام کرے گا تو ایسے کرے گا کہ کہیں میں اپنے جسم کو بار بار ہلاؤں نہ، اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ الفاظ پڑھے گا قرآن کے تو اس پر سوچ سمجھ کر پڑھے گا، کہیں اس میں غلطی نہ ہو جائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ان چیزوں پر کنٹرول کرے گا۔ اس کی نماز، پھر اس سے پوچھو کہ تیری نماز کیسی ہے، پھر وہ اپنی نماز کے بارے یہ بتائے گا کہ وہ نماز کیسی ہے۔ اس کی حالت بندے کی یہ ہوگی کہ پھر وہ بندہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ موقع آئے میں اپنے رب کی بارگاہ میں پھر کھڑے ہو کر کلام کروں اپنے رب سے۔ اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ جب بندہ پہلی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ جنتی لوگوں کا کام ہے، اسے یہ مقام ایسے نہیں ملتا۔ کیوں کہ جب پہلی نماز پڑھنے کا دوسرا انتظار کرے گا تو جب نماز کا انتظار کرے گا اتنا ہی وہ بندہ گناہوں سے محفوظ ہوگا کہ میں نے تو نماز پڑھنی ہے، وہ شیطان کے برگلانے میں آ نہیں سکتا۔ وہ کہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہ تصور جب بندے کے اندر یہ بن جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر نماز ہی میں نہیں ہوگا اس کا تصور، پھر وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا یہ تصور پختہ ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندے کی یہ کیفیت ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ آج کے دور میں وہ ولایت سے کم درجے پر نہیں ہوتا، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے عمل کی توفیق عطا